السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے ہمارے پاس بیسک ٹرمز اینڈ کانسیپٹ ان اکنامکس، معاشیات کے بنیادی تصورات۔ اب ہم اگر بیسک کانسیپٹ بنیادی تصورات کی بات کریں تو دیکھیں یہ کیا ہیں۔ کسی مخصوص علم کے مطالعے کے دوران کچھ مخصوص الفاظ کو سامنے آتے ہیں، یعنی کسی مخصوص علم کے مطالعے کے دوران کچھ مخصوص الفاظ سامنے آتے ہیں یا کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس علم سے متعلق خاص معنی یا مفہوم رکھتے ہیں۔ کسی مخصوص اسپیسیفک علم کے مطالعے کے دوران کچھ مخصوص الفاظ سامنے آتے ہیں یا کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس علم سے متعلق خاص معنی یا مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کو ہم تصورات یا بنیادی تصورات کہتے ہیں۔ جس طرح میڈیکل سائنس یا انجینئرنگ یا لا قانون کی بات کرتے ہیں تو کچھ الفاظ کے معنی یا مفہوم کو اس علم سے متعلق خاص معنی یا جامع معنی رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم اس علم کے حوالے سے بنیادی تصورات کریں گے۔ تو اسی طرح معاشیات کے حوالے سے بھی کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہیں جو معاشیات کے حوالے سے ہی کچھ خاص میننگ رکھتے ہیں، یعنی کہ اس معاشیات کے حوالے سے ایک جامع مفہوم رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تصورات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اکنامکس سے تو اس سے پہلے ہمیں ان کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے، ان کی میننگ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ جب جیسے جیسے ہم اکنامکس کو ڈسکس کریں گے وہ الفاظ سامنے آتے جائیں گے، تو لہٰذا اس وقت ہمیں ان الفاظ کی جب ہمیں میننگ مفہوم معلوم ہوتی ہے تو ہمیں لیکچر کو یا کسی چیز کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم آج ان الفاظ کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بیسک ٹرمز اینڈ کانسیپٹ ان اکنامکس جو ہے وہ یہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ کون سے بک کا چیپٹر نمبر 2 ہے؟ یہ انٹرمیڈیٹ اکنامکس عبدالحلیم خواجہ کی اساس معاشیات پارٹ 1 عبدالحلیم خواجہ کی بک ہے۔ تو اس بک کے مطابق بیسک ٹرمز اینڈ کانسیپٹ ان اکنامکس جو ہے یعنی کہ معاشیات کے بنیادی تصورات چیپٹر نمبر 2 ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ تو حاجات وانٹس اور انسانی حاجات ہیومن وانٹس، وہ حاجات کا یا انسانی حاجات کریں، بات جو ہے وہ کیا ہے، حاجات کا ہے یا انسانی حاجات کا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ A want is something you would like to have to satisfy your desire، یعنی کہ چیزیں جو آپ کو یا جو انسان کو چاہیے تاکہ ان کو استعمال کے ذریعے سے ہم ان کے استعمال سے ہم اپنی ضرورتیں اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے، ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں حاجات۔ لیکن جیسے ہی دنیا میں انسان آتا ہے اس کو ضرورت یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ قائم رکھ سکے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو اس کو فردر چیزیں چاہیے، اور اسی طرح ایک اچھی جو ہے وہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ لیونگ گزارنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی خواہشات حاجات لامحدود ہیں اور یہ انسانی حاجات جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا انسانی حاجات وہ تمام چیزیں جو انسان کو چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتے اور ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکے یا ایک ہائی اسٹینڈرڈ لیونگ زندگی گزار سکے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انسانی حاجات۔ تو انسانی حاجات کیا ہیں؟ انسانی حاجات سیٹسفائیبل ہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں حاجات کہلائیں گی جن کو استعمال کے ذریعے سے ہم پھر تسکین حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ہیومن وانٹس۔ علم معاشیات کی روح سے انسانی حاجات کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ کون سی 2 بڑی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 غیر معاشی حاجات، نان اکنامک وانٹس۔ اب غیر معاشی حاجات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں
A few things that we want are not purchased from the market by paying a price. Such wants are called non-economic wants. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ انسان کو تو بہت ضروری ہیں، وہ چاہیے ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا کرنی نہیں پڑتی، یا ان کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوئی معاشی ایکٹیویٹی یا جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آمدنی حاصل کرنے اور ان کو جو ہے وہ پھر خرید کے ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جن کو ہمیں قیمت دیے بغیر یعنی کہ مفت میں ملتی ہیں، ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں غیر معاشی حاجات۔ تو مثال کے طور پر ہوا، آکسیجن، سن لائٹ، دھوپ۔ دیکھیں مدرس لو فار چائلڈ، ماں کی محبت بچے کے لیے، دیکھیں یہ بھی انمول ہوتی ہے، بے قیمت ہوتی ہے، لیکن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح رین واٹر فار ایگریکلچر، بارانی علاقے ہیں جہاں پہ زراعت ہوتی ہے، اس زراعت کے لیے آبپاشی کا جو نظام ہوتا ہے وہ بارانی ہوتا ہے، بارش کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو بارش جو ہے وہ فری میں ملتی ہے، لیکن کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ فری میں ملتی۔ تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جو کسی کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قیمت ادا نہ کرنی پڑتی ہوں، ان کو ہم غیر معاشی حاجات کہتے ہیں۔ لہٰذا غیر معاشی جو حاجات ہوتی ہیں نا، وہ ہم معاشیات میں ان کو ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ وہ غیر معاشی ہیں، ہم تو ڈسکس کرتے ہیں معاشیات کو، تو لہٰذا یہ ہوئے غیر معاشی حاجات۔ اب آتے ہیں اکنامک وانٹس، ایک تصور آپ کہیں کہ اکنامک وانٹ، معاشی حاجات۔ آپ سے پوچھا گیا یہ معاشی حاجات کیا ہیں؟ Goods and services are purchased from the market by paying a price. The want that can be satisfied by such goods and services are called economic wants. دیکھیں وہ تمام چیزیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مارکیٹ سے قیمت ادا کر کے پھر حاصل ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم معاشی حاجات۔ یہ چیزیں فری میں نہیں ہیں، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، لوگ دولت حاصل کرتے ہیں، پھر اس دولت کے ذریعے سے پھر وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو ہم معاشی حاجات کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا معاشیات کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ معاشی حاجات کے اوپر ہوتا ہے۔ کائنڈس آف، اب ہم اس کے بھی کائنڈس ہیں، اکنامک جو وانٹس ہیں، معاشی حاجات ہیں، ان کی بھی ہم درجہ بندی کرتے ہیں۔ پہلا ہے نیسیسٹیز اور یا نیڈس، ضروریات یا ضروریات زندگی کی چیزیں، ضروریات زندگی کے حاجات۔ نمبر 2 کمفرٹس، آسائشات، اور نمبر 3 لگژریز، تعیشات۔ تو لہٰذا یہ ہو گئی اکنامک کائنڈس آف اکنامک وانٹ، معاشی حاجات کی قسمیں کتنی ہوگی؟ 3، ضروریات، آسائشات، تعیشات۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، نیسیسٹیز اور نیڈس یہ کیا ہیں؟ آر تھنگس پیپل مسٹ ہیو ٹو لیو سچ ایز، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو باقی رکھ سکیں، زندگی کی بقا کے لیے یہ ضروری ہیں، تو یہ اس لیے ان کو ہم نیسیسٹیز یا ضروریات زندگی کی چیزیں کہتے ہیں۔ مثلا فوڈ، خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کلودنگ، کپڑے، اچھا جیسا نہیں کہا جاتا کہ خوراک، کپڑا، مکان، اسی طرح دیکھیں شیلٹر، مکان، اور پھر میڈیکل کیئر، صحت کے حوالے سے جو ضروریات ہیں وہ بھی ضروریات زندگی کا حصہ ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نیسیسٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ خوراک، کپڑا، مکان اور میڈیکل کیئر۔ جیسے کہ آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا، روٹی، کپڑا، مکان،
تو یہ روٹی کپڑا مکان سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ بنیادی ضروریات یا ضروریات زندگی کی چیزیں کہلاتی ہیں. انگلش کو میں ان کو نیسیسٹیز آف لائف کہتے ہیں. نیکسٹ کمفرٹس، آسائشات. دیٹ میکس لائف مور کمفرٹیبل اینڈ انکریز ایفیشنسی. یہ وہ چیزیں ہیں نا جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتی ہے اور انسان کی جو کارکردگی ہے نا، ایفیشنسی ہے، ان میں اضافہ ہوتا ہے. نسبتاً آسانی اور اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کمفرٹس، آسائشات. اب مثلاً انسان پنکھے کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، لیکن پنکھا انسان کی زندگی میں نسبتاً آسانی پیدا کرتا ہے. چیئر، کرسی نسبتاً انسان کی جو ہے وہ زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. کام کرنے کی جو اس میں ایفیشنسی ہوتی ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. دیکھیں پہلے اسکول کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتے تھے، نیچے بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا. اب اسکولز کے اندر چیئرز آ گئے. کیوں؟ یہ اس کی انسان کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں میوزک، آپ بغیر چل کے بھی ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن سائیکل، موٹر سائیکل، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور اسی طرح جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے انسان کو نسبتاً آسائش پیدا کرتی ہیں، پرووائڈ کرتی ہیں. اس قسم کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کمفرٹس، آسائشات. اور پھر اسی طرح حاجات کی جو تیسری قسم ہم نے بنائی ہے وہ ہے لگژریز. لگژری یعنی کہ تعیشات، پرتعیش چیزیں. دیکھیں کار، BMW، اور آپ مکان کو دیکھیں یہاں پہ، اور اسی طرح آپ اب اس بیڈ کو بھی دیکھیں. آپ دوسرے بیڈ کا بھی ابھی جو میں نے پہلے دکھا اس کا جو ہے موازنہ کریں اس بیڈ سے. اور اسی طرح صوفہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں LED، اسمارٹ TVs. یہ سب چیزیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، لائف وتھ اے گریٹ پلیجر. یعنی کہ ایک بلند معیار زندگی، ایک مزیدار مزے کی جو زندگی ہے نا، یہ لگژریز کہلاتی ہیں بھائی. تو لہٰذا 3 قسم کی حاجات کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا. نمبر 1 نیسیسٹیز جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، کمفرٹس جو کہ آسانی پیدا کرتی ہیں، تیسری وہ جو کہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ اور وتھ پلیجر جو ایک زندگی گزارا جاتا ہے، ایک مزے کی زندگی گزاری جاتی ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لگژریز. اب آتے ہیں ڈو یو نو دا ڈفرینس امنگ نیسیسٹیز، کمفرٹس اینڈ لگژریز. اب جیسے کہ یہاں پہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھائی اس میں کون سی چیز جو ہے نیسیسٹی ہے، اس میں کون سی چیز کمفرٹ ہے اور کون سی لگژری ہے، تو آپ سمپلی ابھی اس لیکچر کے بعد تو آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ میں آئے گا کہ کون سی چیز لگژری ہے. کار ایک لگژری ہے، اور اسی طرح ایک فین آپ کے پاس جو موجود ہے وہ آسائش ہے، اور خوراک جو کہ ایک ضروریات زندگی کی چیز ہے، فوڈ. معاشی حاجات کی خصوصیات. آر انلمیٹڈ. معاشی حاجات کی خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں تو معاشی حاجات جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، یعنی کہ لامحدود ہیں. کیا یہ واقعی لامحدود ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح لامحدود ہیں. کیا یہ لامحدود ہیں؟ ذرا سوچیں آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے. آپ کہیں گے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. اچھا یہ پورا ہوتا ہے تو پھر چاہیے بھئی یہ چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے، وہ بھی چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے. موٹر سائیکل ہے تو کار ہونی چاہیے، کار ہے تو میرے پاس BMW ہونی چاہیے. BMW آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یار ہیلی کاپٹر ہونی چاہیے، ہیلی کاپٹر آتی ہے تو پتہ نہیں
انسان کیا کیا خواہشات جو ہے وہ انسان چاند پہ پہنچتا ہے تو آگے مریخ پہ جانا چاہتا ہے، مریخ سے بھی آگے جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، دنیا کو جو ہے وہ تسخیر چاہتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کی خواہشات جو ہے وہ لامحدود ہیں، کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا انسانی حاجات کی ایک خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ لامحدود ہیں، are not equally important، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ سب ایک جیسے نہیں ہیں، are not equally important، یعنی امپورٹنس کے حوالے سے وہ سب ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا؟ کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کچھ لیس امپورٹنٹ ہے، کچھ زیادہ اہم ہے، کچھ کم اہم ہے۔ دیکھیں نا، ابھی جس طرح کی ہم نے بات کی ہے، کیٹیگرائز کیا تھا گوڈس کو، کہ ضروریات زندگی کی چیزیں، روٹی کپڑا مکان، انٹرنیٹ بجلی، یہ زیادہ اہم ہیں۔ کن کی نسبت زیادہ اہم ہے؟ فین کی نسبت زیادہ اہم ہے، اچھا بیڈ کی نسبت زیادہ اہم ہے، نیچے سو بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح گاڑی کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہر حال میں چاہیے تاکہ ہم ہماری زندگی قائم رہ سکتے۔ زندگی قائم رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آتی ہیں وہ ہیں کمفرٹس، آسائشات، جس سے ہماری زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے، جس سے ہماری زندگی کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مزید اس کے پاس انکم موجود ہے، وہ ایک ہائی زندگی، یعنی کہ وہ ایک ہائی سٹینڈرڈ زندگی گزارنے کے حوالے سے اس کے پاس آمدنی موجود ہے، تو پھر وہ ایک عالیشان بلڈنگ بھی بناتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صوفے قالینیں مہنگی لگاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گیمنگ کمپیوٹرز بھی لگاتا ہے، تو پھر وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کی تگدو میں لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ all things are not equally important. Some are more important and some are less important. اچھا، انسانی حاجت کی تیسری جو ہے وہ خصوصیت کیا ہے؟ رائز اگین اینڈ اگین، مطلب بار بار پیدا ہوتی ہیں۔ بار بار پیدا ہونے کا مطلب یہ کیا ہے؟ بار بار پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں تو کیا وہ خواہش پورا کرنے کے بعد ختم، یا دوبارہ پھر خواہش پیدا ہوگی؟ دیکھیں، آپ اگر صبح ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کی جو خواہش تھی کہ آپ کی جو ایپیٹائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے، کیا یہ بھوک ختم ہوئی؟ ہاں ہوئی، لیکن اس ٹائم کے لیے ختم ہوئی۔ صبح آپ نے جب ناشتہ کیا، آپ کی ایپیٹائٹ ختم ہوئی، پھر دوپہر میں، پھر شام میں، پھر اسی طرح ڈیلی۔ تو یہ انسان کی جو خواہش ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بار بار پیدا ہوتی رہتی ہے، خواہشات بار بار پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک خواہش کو ہم پوری کرتے ہیں تو اگلی خواہش پھر پیدا ہوتی ہے۔ کین بی سیٹسفائڈ ود ڈفرینٹ مینس، انسانی خواہشات کو مختلف طریقوں سے یا مختلف ذرائعوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کس طرح؟ دیکھیں، آپ گھر سے صبح کالج آتے ہیں، گھر سے صبح کالج آنے کے لیے آپ سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ موٹر سائیکل کے ذریعے سے آ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کار کے ذریعے سے آ سکتے ہیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ جو کالج کا ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے اس کی فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ مختلف ذرائعوں کی مدد سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ون آف دا ذرائع، ان میں سے ون آف دا مینس یوز کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کو پوری کی جا سکے۔ کوآپریٹ وتھ ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مثلاً دیکھیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کار موجود ہے تو پیٹرول بھی موجود ہونا چاہیے۔ کار اور پیٹرول لازم و ملزوم ہو گئے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، مطلب دونوں چیزیں چاہیے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پین ہے
اور اس کے اندر سیاہی ہے تو تب جا کے ہماری لکھنے کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو انسانی حاجات، کچھ حاجات ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ آر سیٹسفائیبل، آر سیٹسفائیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسکین پذیر ہیں۔ جیسے ہم اکنامکس میں اگر ہم حاجات کی بات کرتے ہیں تو حاجات سے مراد وہ ایسی حاجات ہیں جو تسکین پذیر ہیں، یعنی کہ ان کے استعمال سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ بھوک کی جو حاجت پوری ہوتی ہے، ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جو خواہشات ہیں وہ سیٹسفائیبل ہیں، یعنی کہ انسانی حاجات جو ہیں وہ تسکین پذیر ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔